100 کے پاس کئی دفعہ گئے ہیں سر ہمیں، اور 100 کہتا ہے کہ یار ہمیں خود تنخواہیاں نہیں مل رہی، ہم آپ کو کیسے فنڈ دیں؟ نہ دیکھنے کی نہ کھیلنے کی ہے. تو ہم نے کافی بار ریکویسٹ کیا RSO صاحب کے، اس نے ویڈیو وغیرہ بنائی ہیں، آگے بھیجی ہیں، پر کوئی رسپانس نہیں آیا. 10,000 سے اب اسٹارٹ ہو رہے ہیں یہ سارے ریکارڈ. ہم اپنی مدد خود یہ لے رہے ہیں، خود جہاں سے بھی کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں یہ خود لیتے ہیں. RSO صاحب ادھر بالکل آتا تک بھی نہیں ہے. یہ ہم نے بخود چندہ کر کے UPS اور بیٹریز کے پیسے جمع کیے ہیں، اور ہم نے خود اپنی مدد آپ یہاں لگائی. کبھی کوئی شٹل ملی ہو، کبھی کوئی ریکٹ ملا ہو، کبھی کوئی شوز، کبھی کوئی جراب، کبھی تو کوئی ایک تو چیز ملی ہوگی یار. نہیں، RSO صاحب کوئی بھی ہماری اس معاملات میں ہیلپ نہیں کرتے ہیں. 3-4 سال ہو چکے ہیں یہاں پر ٹورنامنٹ نہیں ہوا، لیکن وہ آتا نہیں ہے تو ریکارڈز ہمیں کیسے دے گا؟ وہ لاسٹ 5-4 ایئر سے کوئی ایونٹس بھی یہاں پہ نہیں ہوا. بالکل نہیں آئے. اسی دیے گئے ہیں چلر وغیرہ، وہ بھی انسٹال نہیں ہے، کاغذات میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اس طرح شٹل کاک کی مشین ہوتی ہے جو ٹریننگ وغیرہ کی، وہ بھی ان کے پاس ہے، ہمیں ٹیک اوور نہیں کی گئی. پانی کا بھی یہی مسئلہ ہے. موٹر پمپ ہم اپنی مرضی سے بنوائیں تو بنائیں، نہیں تو بس یہ ان کے چوکیدار اندر سوئے پڑے ہیں. بس ان کو وہ جو DG اسپورٹس نے کاریں دے دی ہے نا، اسی پہ خوش. سعید احمد اختر ایجوکیشنل نیٹ ورک میں کنکوڈیا کالج کے بعد ایک اور شاندار اضافہ. اب کنکوڈیا اسکول لایا طالبات کے لیے جدید ترین سہولیات سے آراستہ معیاری تعلیم کا سنہری موقع. 8ویں اور 9ویں کلاسز میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. نواب اڈا، ملتان روڈ، DI خان. السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت رتا کولاچی سپورٹس کمپلیکس میں موجود ہیں. اس وقت آنے کا مقصد یہ حقیقت آپ کو بتانا ہے کہ پورے سپورٹس کمپلیکس میں کہیں پہ لائٹنگ کا نظام نہیں ہے. آپ یہ سراؤنڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کو ایک بلب نظر نہیں آئے گا. وہاں پہ لائٹس کے لیے کھمبے لگائے گئے ہیں، وہاں پہ نہ تو لائٹ ہے اور نہ ہی وہاں پہ بلب موجود ہے. اس کے برعکس میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر یہ ہے بیڈمنٹن کورٹ. بیڈمنٹن یہاں پہ لوگ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. پورے کمپلیکس میں واحد اکلوتا یہ ایک بلب ہے جو جل رہا ہے، اور یہ بھی ان کھلاڑیوں نے لگایا ہوا ہے جو یہاں پہ بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے آتے ہیں. انہوں نے اپنے UPS لگائے ہوئے ہیں. مختلف گروپس آتے ہیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے. ہر کسی نے اپنے اپنے UPS یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ آ کے اپنی یہاں پہ گیم کھیلتے ہیں، اور اس وقت وہ اپنا UPS کے ذریعے بجلی آن کرتے ہیں. تو یہ ٹوٹل صورتحال ہے یہاں کی کہ پورے کمپلیکس میں ایک بلب ہے جو ہم آپ کو عقب میں دکھا رہے ہیں. حال کے اندر جاتے ہیں، جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا مشکلات ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ طارق خان. طارق خان، یہ بتائیے کتنے عرصے سے یہاں پہ کھیل رہے ہیں؟ یہاں تقریباً کافی ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً ہمیں تو 5-10 سال ہو رہے ہیں ادھر کھیل رہے ہیں ہم. اور اپنی مدد آپ کھیل رہے ہیں، اور اپنی مدد آپ سب کچھ کر رہے ہیں. RSO صاحب کچھ بھی ہمارے لیے کوئی فنڈ وغیرہ ریز نہیں کر رہے تاکہ ہمارے کوئی ٹورنامنٹ وغیرہ ہو سکے. لائٹنگ پورے کمپلیکس میں نہیں ہے، تو یہاں پہ لائٹنگ کیسے ہے؟ یہاں پہ کیا انتظامات ہیں، کس نے کیے ہیں؟ یہ ہم نے بخود چندہ کر کے UPS اور بیٹریز کے پیسے جمع کیے ہیں، اور ہم نے خود اپنی مدد آپ یہاں لگائی ہیں، لائٹیں وغیرہ. بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ ہے ڈیر اسماعیل خان میں نہیں ہوا، کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 3-4 سال ہو چکے ہیں یہاں پر ٹورنامنٹ نہیں ہوا. آپ لوگوں کی اپنی کوئی ایسوسیشن بھی تو ہوگی؟ بس سٹارٹ میں ایسوسیشن بن گئی تھی، چند ایک ٹورنامنٹ ہوئے تھے. اب بالکل 4 سال ہو گئے ہیں، ٹورنامنٹ کوئی بھی نہیں ہوا ابھی تک. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 2023 میں بیڈمنٹن کا فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ بھی ہوا. یہ بالکل نہیں ہوا. ہمارے ہوتے ہوئے تو بالکل یہاں پر کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوا. میرے ہوتے ہوئے تو ٹورنامنٹ نہیں ہوا. فنڈز نہیں ہیں، تو آپ کے جو ایسوسیشنز کے لوگ ہیں انہوں نے کبھی ان سے مطالبہ کیا کہ یار دیگر گیموں کے لیے ہیں تو ہمارے لیے کیوں فنڈ نہیں ہے؟ ایسوسیشن کو ہم نے کافی بار کہا ہے، اپلیکیشن وغیرہ بھی دی ہے کہ ہر جگہ ٹورنامنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، مقصد ہر جگہ میچز ہو رہے ہیں. ادھر تقریباً 2020 میں لاسٹ آرمی کا کوئی ٹورنامنٹ ہوا، تو اس کے بعد کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوا. یہ اگر آپ اس ٹریک کو دیکھیں جو پلیئرز دکھا رہے ہیں، تو اب یہ سچویشن ہے، یہ میٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پہ جو ہے اب یہ ساری جو لکڑیاں ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہیں، نیچے مٹی ہے ساری، اور اس پوزیشن پہ یہ کھیل رہے ہیں. تو یہ ان کی ہمت ہے کہ اتنی دور سے آتے ہیں اور یہاں پہ یہ گیم کرتے ہیں. تو یہ بلاک بھی ٹوٹا ہوا ہے یقیناً. یہ اچھا، یہ انہوں نے کہ اپنا دیسی جگاڑ کیا ہوا ہے، فائبر لگا کے اس کو انہوں نے کور تو کیا ہوا ہے، لیکن لازمی ان کی انجریز بھی ہوتی ہوں گی. اور یہ ٹوٹل اوورآل یہ ٹریک جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تو آپ انجری ہے، میرا خود کا پاؤں خراب ہوا ہے یہاں سے. یہاں آپ دیکھیں یہ سرفیس بالکل نہ دیکھنے کی نہ کھیلنے کی ہے. تو ہم نے کافی بار ریکویسٹ کیا RSO صاحب کے، اس نے ویڈیو وغیرہ بنائی ہیں، آگے بھیجی ہیں، پر کوئی رسپانس نہیں آیا.
چلیں 4 سال سے تو کوئی رسپانس نہیں ہے, اللہ کرے شاید اب آ جائے, تو امیدیں باہر رکھ. تو یہ کھیل بھی رہے ہیں اور یہ انہوں نے ویسے میرے خیال میں رکھی ہوئی ہیں, یہ کیونکہ لگی ہوئی نہیں ہے, یہ صرف ہم نے بس یہ بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ یہ رکھی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ لوہے کی کیلیں بھی یہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, اور نہ ہی پلیئر اگر گرے تو وہ بچتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, اور یہ میرے خیال میں جگاڑ بھی انہوں نے خود کیا ہوا ہے. اے سی دیے گئے ہیں, چلر وغیرہ وہ بھی انسٹال نہیں ہے, کاغذات میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اس طرح شٹل کاک کی مشین ہوتی ہے جو ٹریننگ وغیرہ کی, وہ بھی ان کے پاس ہے, ہمیں ٹیک اوور نہیں کی گئی. پلیئر کتنی ماہانہ فیس دیتا ہے؟ یہاں پر فی پلیئر 500 روپے دیتے ہیں ہر مہینے؟ جی ہر مہینے, اور ان کے اپنے خراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں. ریکٹ 5-10 ہزار روپے کا ریکٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ نہیں ہے شٹل اسکاک وغیرہ ہوتی ہیں, مہینے کا کافی خرچہ پڑ جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ پلیئر کے لیے. تو اگر آپ کے ایونٹ نہیں ہوئے ہو اور اگر آپ کے ایونٹ کے اوپر پیسے نکالے گئے ہوں تو اس کے اوپر, اس کرپشن کے اوپر کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ سر ہم تو یہی کریں گے, ریکویسٹ کریں گے اعلیٰ حکام کو کہ اس پر نظر ثانی کی جائے, تاکہ ہمیں نہیں ایک اچھا ایونٹ دیا جائے اور اس چیز کو نہیں دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر کے عوام کو نہیں کھیلنے کی جگہ مہیا کی جائے. اب تو وزیر اعلیٰ ڈیر اسماعیل خان کا آ گیا ہے, اس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی مد میں ہونے والی کرپشن اور اس کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے شہر ڈیر اسماعیل خان میں ایک بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس ہے, تو اس میں جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف اس کے اوپر اب کیا مطالبہ؟ بالکل اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ ڈی خان مین ڈسٹرکٹ ہے, اور بیڈمنٹن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور کو, اور ہم انشاءاللہ اس کے پاس جائیں گے بھی صحیح ریکویسٹ لے کر, جو نہیں ہے کائنڈلی اس پر نظر ثانی کریں اور ہمیں نہیں ہے یہ چیز مہیا کر کے دیں. فیضان بھائی یہ بتائیں, کبھی کوئی شٹل ملی ہو, کبھی کوئی ریکٹ ملا ہو, کبھی کوئی شوز, کبھی کوئی جراب, کبھی تو کوئی ایک تو چیز ملی ہوگی یار؟ نہیں RSO صاحب کوئی بھی ہماری اس معاملات میں ہیلپ نہیں کرتے ہیں. اس سے تو ہم اگر یونیورسٹی یا کالج کے ٹورنامنٹ کھیلنے جائیں وہ بھی ہمیں کوئی نہ کوئی چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ تو یہ تو بالکل کوئی ایونٹ جیت کے آئیں وہ بالکل اس چیز پہ دلچسپی لیتے نہیں ہیں کہ یار یہ پلیئرز ہیں نہیں ہیں, بالکل ادھر کچھ بھی نہیں کرتے. یہ مہنگے والے ہیں, 10,000 سے اب اسٹارٹ ہو رہے ہیں یہ سارے ریکٹ. ہم اپنی مدد خود یہ لے رہے ہیں, خود جہاں سے بھی کرتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں یہ خود لیتے ہیں. RSO صاحب ادھر بالکل آتا تک بھی نہیں ہے, ان کو منت کرتے ہیں سر چکر تو لگا دیں, لیکن وہ آتا نہیں ہے تو ریکٹس ہمیں کیسے دے گا وہ. لاسٹ 5-4 ایئر سے کوئی ایونٹس بھی یہاں پہ نہیں ہوا بالکل. UPS بھی ہم نے خود لگوائے ہیں, UPS کے لیے ہمارے میکسیمم 2-3 منتھ ہم گیم آف رہی ہے بالکل, کیونکہ UPS ہمارا نہیں تھا. ہم ایک کے پاس گئے ہیں کہ سر ہمیں, کیونکہ مہنگائی اتنی ہے, لاکھ روپے سے اوپر ہمارا UPS لگا ہے, تو RSO کے پاس کئی دفعہ گئے ہیں. سر ہمیں RSO کہتا ہے کہ یار ہمیں خود تنخواہیں نہیں مل رہی, ہم آپ کو کیسے فنڈ دیں. پانی کا بھی یہی مسئلہ ہے, موٹر پمپ ہم اپنی مرضی سے بنوائیں تو بنائیں, نہیں تو بس یہ ان کے چوکیدار اندر سوئے پڑے ہیں. بس ان کو وہ جو DG اسپورٹس نے کاریں دے دی ہیں نا, اسی پہ خوش تھے کہ بس ہمیں کاریں مل گئی ہیں, بس ہم تو خوش ہیں. باقی اسپورٹس کے لیے انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے کہ بس ہمیں کاریں مل گئی ہیں, بس ہم تو خوش ہیں. باقی اسپورٹس کے لیے انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو اجاگر کریں تاکہ وہ مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچیں اور وہ حل کی طرف جائیں. اسپورٹس کمپلیکس کی اوورآل صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی. آج بیڈمنٹن کلب کا آپ کو ریویو دیا, اسپورٹس کہ جو یہاں پہ جو بیڈمنٹن کے کھلاڑی ہیں ان کے تاثرات بھی سنی, ان کی مشکلات بھی اور ان کے مطالبات بھی. اب یہ تمام چیزیں انتظامیہ کے پاس بھی پہنچ گئیں, وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس بھی پہنچ گئی ہیں. تو یہ اوورآل صورتحال ہے. ہم کوئی جھوٹ یا کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاتے ہیں, ہم حقائق دکھاتے ہیں اور حقائق سنواتے ہیں, ان کی زبانی سنواتے ہیں. پھر بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو تو نظام کیسے ٹھیک ہوگا, کرپشن کیسے ختم ہوگی. تو یہ تمام چیزیں سوالات ہیں جو پلیئرز بھی اٹھاتے ہیں, ہم بھی اٹھاتے ہیں اور عوام بھی اٹھاتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اب انتظامیہ اور صوبائی حکومت اس کے اوپر توجہ دے گی اور ان جو کھیل کے میدان ہیں ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ فنڈز بھی مہیا کرے گی, اور اس کی دیکھ بھال کی مد میں آنے والے کروڑوں روپے میں ہونے والی کرپشن کا حساب کتاب بھی لیا جائے گا. اپنے میزبان رضوان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.